السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ برطانوی دورے پر ہیں، لندن میں پہنچے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ ISPR کی طرف سے ان کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹریٹجک دورے پہ ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی جب وہ 2023 میں گئے، جب ان کا یہ نیا انہوں نے چارج سنبھالا تھا، تو اس وقت بھی وہ گئے تھے چائنا اور سعودی عرب اور UAE اور برطانیہ، اور اس کے بعد وہ US گئے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اپنے ٹریننگ لیتے ہیں، وہ جو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں اور جو ان پاورز کی ہمارے اوپر کچھ انفلوئنس ہے، اس حوالے سے کچھ ان کو بریف کیا جاتا ہے، کچھ ان کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ بہرحال وہ برطانیہ میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آصف علی زرداری ہیں ان کو چائنا بھیجا گیا ہے، اور ان کا مقصد بھی یعنی ایک تو آرمی چیف جو ہیں کچھ پاورز انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں ان سیاسی قوتوں کو، جو ہمارے ہاں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اس نظام کا حصہ ہیں، جس طرح سے بھی ہیں۔ تو وہاں وہ خوش آمد کر رہے ہیں اپنی چائنا کی جو پاورز میں لوگ ہیں ان کی، اور دوسری طرف میونخ میں بیٹھے ہوئے ہیں بلاول صاحب، جو وہاں یعنی وزارت خارجہ کے فرائض نبھا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو ہے وزارت خارجہ کا عہدہ چھوڑے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ ابھی تک اسی موڈ میں ہیں، اور بہرحال ان کی جو انگریزی اور اس طرح کی آکسفورڈ کی جو تعلیم و تربیت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب جو اسحاق ڈار ہیں وہ US پہنچ چکے ہیں، اور وہ وہاں جو ہے اپنے مالیاتی جو ان کی قابلیت ہے وہ جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈسپرا سے مل رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی حکومت کا ساتھ دیں، ریمیٹیس بھیجیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آئینی طور پہ یہ جو عاصم رجیم ہے اس کے پاس 8 سال ہیں، اور 8 سال تک یہ ہمارے اوپر ماشاءاللہ حکومت کریں گے۔ اور ایک اور بھی اس میں کچھ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو امریکی ایمبیسڈر ہے پاکستان کا، اس کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کی جگہ جس شخص کو بلا رہا ہے مقرر کیا جا رہا ہے، اور پروسیس چل رہا ہے، اور امید کر رہے ہیں ہلکے کہ وہی بنیں گے۔ وہ ہیں کوئی پاکستانی نژاد امریکی انسان، اور جن کا اور پورٹ فولیو بہتر ہونے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ PTI کے سابقہ PTI سے تعلق رکھتے ہیں۔ سابقہ کیا، شاید ان کا ظاہرہ PTI کے حوالے سے نام آیا ہے، تو کچھ سمجھ میں کچھ اس طرح کی آ رہی ہے کہ شاید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کچھ کمپرومائز انہوں نے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کہ کچھ یعنی جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ قومی حکومت بنے، کہ جس میں سارے اسٹیک ہولڈر تھوڑا تھوڑا ان کو دے دیا جائے، اور جو کی پوسٹ ہے وہ انہی کے پاس رہے، اور اس طرح سے شاید PTI کے حلقے بھی کچھ کمپرومائز ہو گئے ہیں، حالات وہ کچھ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی اور صورت نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ تو PTI کا جو ہے نا، جو باقی ادھر لیڈر ہیں وہ بھی تو کچھ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی بھی کیا کہتے ہیں چال چلن اور حرکات و سکنات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اب ایک یعنی وہ کیا کہتے ہیں سمجھوتے والی موڈ میں۔ تو اب عمران خان کا خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں، اس کو بعض اوقات ناراضگی بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ناراض کر رہے ہیں
ہمارے آرمی چیف صاحب کو، ان کو خط پہ خط لکھ رہے ہیں، چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے دو طرح کے اس کے مطلب لیے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان حکومتی ذرائع کو ناراض کر رہے ہیں، شاید جان کے کر رہے ہیں یا جیسے بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال دوسری یہ بھی اسٹریٹجی کہی جاتی ہے کہ ایک ایسا انسان کے جو ہاں کچھ لوگ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید منتیں کا تر لے کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یوں دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے لیڈر رہے ہیں، نیلسن منڈیلا ہوں یا دوسرے کئیوں کی مثال دی جا سکتی ہے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، کیا نام فیض احمد فیض ہوں، وہ اپنے خیالات کو اپنے دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے خطوط کا سہارا اور پیغامات کا سہارا لیتے رہے۔ تو امام خمینی کی کیسٹس آتی رہی ہیں فرانس سے 22 سال تک اپنے ایران میں، اور وہ اپنے حامیوں کو یعنی اپنے جو بھی ان کا لائحہ عمل تھا وہ بتانے کے لیے خط لکھا کرتے تھے، کیسٹس بھیجا کرتے تھے۔ تو عمران کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے باہر جانا منظور نہیں کیا، تو وہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا، تو وہ والی کنڈیشن ہے کہ جب ایک انسان وہ کیا کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، وہ والی کنڈیشن لگ رہی ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمران خان کے حق میں بہت رحم کرے، بہت آسانیاں کرے اس کے لیے۔ تو ہمیں اب یہ یقین کر لینا چاہیے کہ شاید اللہ کو ایسے ہی منظور ہے، اور یہ ہے کہ اگر عمران خان سے اللہ نے کام لینا ہے تو وہ اسے ضرور موقع دے گا، تو اگر نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں حق کی راہ میں چلنا بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ حق پہ چل رہے ہیں تو اس کے لیے صلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، حق پہ چلنے کا ایک اپنا وہ کیا کہتے ہیں جدا اس کی منطق ہے۔ تو کہ انسان جو ہے وہ جزا کے بجائے سزا چاہتا ہے، حق پہ چلنے والوں کی یہ منطق مزہ جدا ہے اور اس کا مزہ بھی بالکل جدا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں جو بھی ہو بہتر ہو۔ تو